ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، اقبال اب تیری دید، روز عید ہوگی جب سے سنا ہے کہ یار بشر کے لباس میں ہیں۔ ماشاءاللہ، مریضوں کا، مریدوں کا، عقیدت مندوں کا، شمع رسالت کے پروانوں کا، اولیاء اللہ کا دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے، اور بڑی مبارک اور بڑی خوشیاں اور بڑی رحمتیں اور بڑی کرم اور بڑی عطاؤں کا مہینہ ربیع الاول شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی آمد کے وسیلے سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے، تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، اور لوگ جو لاچار ہیں، پریشان حال ہیں، دکھ و مصیبت و غم کے اندر گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دکھوں کو دور فرمائے اور انہیں سکھ عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی آنکھوں سے الجھ ہیں، نیچے حالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ بیمار ہیں، ویل چیئر یا سٹیچر پر ہیں، کسی اور کے سہارے پر ہیں، اپنی ٹانگوں سے وہ چل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی چلنا نصیب عطا فرمائے۔ اللہ ان کا دنیا داروں سے سہارا ٹوٹ کے یا تو خدا کا سہارا مل جائے یا حکومت خضرہ والے کا سہارا مل جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھی دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ دم اور دعا سے قبل ایک پیغام، وہ پیغام جو محبت بھرا پیغام ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ کرم اور مہربانیوں کا مہینہ ہے جس مہینے کی جتنی تعریف کی جائے، جتنا اس کے بارے میں بولا جائے، اتنا زیادہ کم ہے۔ بس اگر اس مہینے میں یا حضور اس کائنات کے اندر تشریف نہ لاتے، نہ یہ چاند، نہ یہ ستارے، نہ یہ پہاڑ، نہ یہ دریا، نہ یہ صحرا، نہ یہ گلشن، نہ یہ بہار، نہ ہم، نہ آپ، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ جو ملا ہے یہ سب حضور کے وسیلے سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے ہی وسیلے سے برکتیں عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے سچے نبی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ تاجدار ختم نبوت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ انہی محبتوں میں، انہی چاہتوں میں، انہی الفتوں میں پاکستان سے لے کر دنیا بھر میں عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنسیں کی ہیں۔ انشاءاللہ اس بار 5 تاریخ کو بروز منگل کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک خوبصورت محفل جو ہے وہ مری میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی، جی پی او چوک میں، وہ بھی عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں خود موجود ہوں گا، وہاں خصوصی دم اور دعا ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 10 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو جمعہ 8 تاریخ کو جو جمعہ مبارک آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس دن 11ویں شریف ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ 10 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دربار عالیہ پلاوڑا شریف میں میلاد مصطفیٰ جان رحمت کی محفل بھی ہوگی۔ شیڈول انشاءاللہ تعالیٰ چلتا ہی رہے گا، وہ سانسیں کبھی نہیں رکتی جو عشق مصطفیٰ میں چلتی رہتی ہیں، جو محبت مصطفیٰ میں چلتی رہتی ہیں۔ بس سارے لوگ محبتوں والے ہیں، اولیاء اللہ کے دہلیز پہ آنے والے پہلے ہی گھر سے عشق مصطفیٰ اپنے سینوں میں لے کر آتے ہیں۔ لیکن یہ میرا پیغام ہے کہ یاد رکھو یہ مہینہ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، بڑے کم لوگوں کو اللہ اس مہینے کی نوازشوں سے یا برکتوں سے نوازتا ہے۔ آپ ہر گھر کے اندر اتنا خوشیاں مناتے ہو، شادیاں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، اپنوں کو بلاتے ہو، دوستوں کو بلاتے ہو۔ بس یہ پیغام دربار عالیہ پلاوڑا شریف سے محبت رسول کا سن لو
کہ ہر گھر کے اندر فقط یہ نیت کر لو کہ ہم نے اس مہینے کے اندر ایک تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرنی ہے، چاہے چار بندے ہی بیٹھ لو، لیکن یہ اپنے خاندان نسل کو بتا دو کہ اگر کوئی نبی ہے وہ ہمارے نبی ہیں جو خاتم النبیین ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر پہ کا ہاتھ اٹھا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ اب یہ میرے سے محبت بھرا یہ وعدہ رہا آپ اور ہمارے درمیان کہ آپ کو ضروری نہیں کہ لاکھوں کا مجمع چاہیے، ضروری نہیں کہ ہزاروں کا مجمع چاہیے، ضروری نہیں کہ بہت بڑی محفل کرانا چاہیے۔ گھر کے 4 بندے بھی بیٹھ کر یہ نیت کر لیں کہ آج ہم نے تاجدار ختم نبوت کی محفل سجانی ہے، بس یہ نیت کر لیجئے۔ آپ یقین کیجئے، غم بھی دور، بیماریاں بھی دور، مشکلیں بھی دور، پریشانیاں بھی دور، مصیبتیں بھی دور، اور اس عقیدے سے، اس نیت سے آج یہ وعدہ کیجئے کہ اس میلاد کے مہینے میں ہم نے انشاءاللہ تعالی ہر گھر کے اندر ایک تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرنی ہے، ایک تاجدار ختم نبوت محفل کرنی ہے، اور اس محفل کو یہ بتا دینا ہے، اپنے بچوں کو بٹھا کر، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کو بٹھا کر یہ بتا دینا ہے کہ ہمارے نبی وہی ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو نبی ہے وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے، شیطان ہے۔ ایک ہی نبی ہے جن کا نام آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے غم دور ہو جائیں گے، آپ کی قریب خوشی ہو جائیں گی۔ بس میری زندگی کا مشن یہی رہا، میری زندگی کا طریقہ یہی رہا کہ مجھے 22 سال ہو گئے ہیں 2 ہی کام کرتے ہوئے، ایک تاجدار ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے، اور محبت رسول کا یہ عالم رہا، یہ محبت رسول کے اندر یہ کیفیت رہی، یہ محبت رسول کے اندر وہ کرم اور وہ مہربانیاں رہی کہ ہزاروں مائلز دور بیٹھے ہوئے بندے کو یہاں سے نام خدا اور نام مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ سے لپٹی ہوئی سینے کے اندر اگر کوئی دم ڈالا تو رب نے وہاں اسے شفا عطا فرمائی۔ اللہ پاک تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے کرم اور مہربانی فرمائے۔ اس مہینے کے اندر ضروری ہے محفل میلاد میں ہی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہونی چاہیے کہ خاتم النبیین کی اس یقین سے کہ حضور آخری نبی ہے، پھر محبت پوری ہوتی ہے، پھر یقین پورا ہوتا ہے، پھر ایمان پورا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں کافی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، موسم بھی ٹھنڈا ہے، وہ کہتے ہیں کل یار ہے، سو ویس بدل لیتی ہے، عشق بچارا نہ ملنا ہے، نہ زائد ہے، نہ حکیم ہے، عقل کہتی ہے چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک جوان میری لیفٹ سائیڈ پہ کھڑا ہے اور بڑا خوش کھڑا ہے۔ میں نے اسے پوچھا خوشی کا سبب کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے 4 سال سے ایک ایسی مرض تھی کہ میں جو کھاتا تھا مجھے الٹی ہوتی تھی، میں کوئی چیز کھا نہیں سکتا تھا، زندگی ادویات جوسز اور پانی پہ گزر گئی، ڈرپوں پہ گزر گئی، زندگی سے تھک گیا، ہار گیا۔ درباریہ لیا، بلاوڑہ شریف کا پتہ بتایا، یہاں لائن میں آ کر بیٹھا، آپ نے ایک دم کیا، اس دم کے بعد مجھے سب کچھ کھانا پینا نصیب ہو گیا۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے تاجدار ختم نبوت کی محبت ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
सिपर सदार अकीदा खत्म नबूवत दरबार अलिया बरावरा शरीफ। अब ये जवान इतना वक्फे से बीमार था, लेकिन ताजदार खत्म नबूवत की मोहब्बत दम करने वाले बहुत मिल जाएंगे, इश्क मुस्तफा सीने में उतारने वाले कम लोग मिल जाएंगे, क्योंकि दम तो हर बंदा कर सकता है, लेकिन मोमन वही होता है जो सीनों में इश्क मुस्तफा डाल देता है। इसलिए दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से जिस्म को भी शफाएं मिलती है और रूह को भी ताजगी मिलती है, जिस्म को भी बीमारियों से निजात मिलती है और सीने के अंदर भी इश्क मुस्तफा डाला जाता है, क्योंकि इश्क मुस्तफा ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत है। अल्लाह ताला इश्क मुस्तफा के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए और तमाम बीमारों को शफाए कामला नसीब अता फरमाए। मुश्किल है आसान भी हो जाती है, मुश्किल यहाँ ये है खौफ करते हैं, डर जाते हैं, कहीं झंडा घर के ऊपर लगा दिया तो कहीं कोई रिश्तेदार नाराज न हो जाए। याद रखें, दुनिया की अगर कायनात के अंदर सबसे कोई बड़ी आइडियल शख्सियत है वो भी मेरे मुस्तफा जाने रहमत की जाते करीम है। अगर दुनिया में और अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत दानों में रहमत बनाकर करम और मेहरबानी बनाकर भेजा है, सर उठा के वो लोग जीते हैं जिनके घरों के ऊपर ताजदार खत्म नबूवत का झंडा रखा होता है। इसलिए कि वो आका आए तो ये बहार आई, वो आका आए हमें पता चला हमारी माँ कान है, हमारी बेटी कान है, हमारा भाई कान है, हमारे लिए हुकूक क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह ताला के क्या हुक्मात हैं, नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है, एक दूसरे से सुलह रहमी क्या है, ये सारा का सारा हुजूर की आमद से पहले हुआ। काश आज लोग कहते हैं मिलादों पे औरतों को नहीं जाया करना चाहिए, बड़ी तवज्जो की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कमजोर शख्स शादियों पर तो अपनी बेटी बहन को तो भेज सकता है, उस नबी के मिलाद में भेजने से तुझे घबराहट कौन सी होती है। इस हुजूर की जाहिरी दुनिया आने से पहले लोग तो अपने माँ बाप को मंडी में बेच दिया करते थे, अपनी बेटियों का कत्ल कर दिया करते थे। मेरे हुजूर ने आकर बेटियों के सर पे चादर रखी और माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। उस नबी के मिलाद में तू जाना नहीं देता था। ये तेरी कहाँ की शरीयत आई है, कहाँ की ये तेरी हकीकत आई है। शादियों में तो तेरी शरीयत खत्म हो जाती है, लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत की जब बात आती है, जो शरीयत बनकर आए इस दुनिया में, जो तरीकत बनकर आए, अगर उनकी बात में तुझे खौफ आता है, छोड़ दे कलमा पढ़ना, छोड़ दे तेरे रसूल का रास्ता, किसी और रास्ते को तू इख्तियार कर ले। ये मेरी बेटियां, मेरी बहनों, आपको ये हुक्म है, आप हुजूर का मिलाद मनाया करें, क्योंकि हुजूर कायनात में अगर सबसे ज्यादा किसी पे रहमत और करम बन के आए हैं तो वो इन बेटियों, माओ और बहनों पर आए हैं, क्योंकि इन्हीं को देखें सर कटाने से जन्नत नहीं मिलती, लेकिन माँ के कदमों को छू जाने से जन्नत मिल जाती है। ये मकाम दिखाया किसने है? मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने ये मकाम दिखाया है। उनके मिलाद से तू घबराता है, उधर जाने से तू फतवे लगाता है, उधर शादियों पे भेजने में कोई खौफ नहीं। इसे मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने घरों के अंदर जरूर ताजदारे खत्म नबूवत की महफिलें सजाकर ये साबित कर दिया करें, वो लजपाल आकर हैं, हम पे इतना करम किया कि हमें तो बाप जिंदा जमीन के अंदर दरगोश कर दिया करते थे। पता चलता था जिस घर के अंदर बेटी होती उस बेटी को ज़बह कर दिया जाते, लेकिन मेरे हुजूर की इतनी रहमत, उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया। हुजूर आए तो 1,24,000 से ज्यादा पैगंबर खड़े हो गए उनके एहतराम में, लेकिन मकाम फातिमा तो ज़ोहरा देखो, जब वो आती थी तो हुजूर खड़े हो जाते थे। ये मकाम मुस्तफा करीम है, इसलिए इन चीजों को अपने दिलो दिमाग में रखें। जिसने हुजूर से मोहब्बत कर ही ली, अल्लाह ने उसे जन्नत की जमानत अता फरमा दी। अल्लाह ताला ताजदारे खत्म नबूवत के वसीले से करम और मेहरबानी फरमाए। काश वो कहते हैं उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं के दर के खाकर उन्हीं से बगावत करते हैं। ये क्या करम है, ये क्या मेहरबानी है। बस और कायनात के सारे दरवाजों से आपकी बगावत हो सकती है, लेकिन जो दरे मुस्तफा जाने रहमत के
دروازے سے بغاوت کرتا ہے اللہ اس پہ دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے اور معاشر میں بھی اس پہ لعنت ہوتی ہے. اس لیے اس دروازے سے وفا کر لو. یاد رکھو سبز گنبد کے دروازے سے حضرت آمنہ کے لال سے وفا کرو گے اللہ ادھر بھی اس نے عطا فرمائے گا ادھر بھی اس پہ عطا فرمائے گا. اس وفا کا بدلہ یہ نکلا کہ میں نے 6 کروڑ سے زائد لوگوں کو بیماریوں سے رب نے شفا عطا فرمائی اور ان کی نیتیں ان کے ارادے جو تھے اللہ نے بدل کر کے ان کو گناہوں سے بچا کر سینے میں عشق مصطفیٰ ڈال کر جنت کو ان کو راستہ دکھا دیا. یہ سب محبت رسول کا پیغام تھا. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے. کشمیر کے مظلوم مسلمان جو کفار کی ظلم و ستم کے اندر گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے انہیں آزادی نصیب عطا فرمائے. یاد رکھیں دربار علیہ پلاوڑا شریف کا نہ کسی سیاست سے نہ کسی لالچ سے نہ کسی دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں فقط توحید تعلق ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور مخلوق خدا کی خدمت ہے. بس ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. دم اور دعا سے قبل جس طرح اجتماعی طور پہ دم اور دعا ہوتی ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ نے صرف دربار علیہ پلاوڑا شریف کا سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے تو بس وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے اور اس نیت سے کھڑا میں مرید بعد میں ہوں گا لیکن تاجدار ختم نبوت کا سپاہی پہلے ہوں گا. یہ اپنی نیت کر لیں کیونکہ جو تاجدار ختم نبوت کا سپاہی ہوتے ہیں اس پہ خدا بھی راضی ہوتا ہے خدا کا رسول بھی راضی ہوتا ہے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لاحد میں بھی اجالا ہوگا. حضور کے عاشق نہ چھپ کے جاتے ہیں نہ خوف سے جاتے ہیں نہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھ کر کانوں میں باتیں کرتے ہیں. اگر وہ بات کرتے ہیں تو کفار کے سامنے بھی کھڑے ہو کر یہ آواز دیتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے. اب جو دم ہوگا جو عشق مصطفیٰ سے لپٹا ہوا سانسیں کی جو آپ کو دم ہوگا وہ یقیناً آپ کے لیے رب شفا بنا کے رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں کہیں بھی آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز آ رہی ہے اپنے دل کے اندر خوف خدا رکھ لو عشق مصطفیٰ رکھ کر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لو. میرا رب مرض کتنی بھی آپ کی گنہری ہے ابھی اسے شفا عطا فرمائے گا. سبھی لوگ اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ خصوصی دم میں شامل ہو جائیں. اپنے اپنے سر سے ہاتھ رکھیے. اب دوسرے دم کے لیے جو نیچے ویل چیئر پہ مریض ہیں ان کے قریب رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. جہاں درد تکلیف ہے کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے. اب تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی تصویر کوئی چیز دم کی نیت سے لائیے اسے اوپر کیجیے. کسی مریض کو خون کے ذریعے دم کرواتے ہیں فون نمبر ملا لیجیے جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کریں تاکہ تیسرا
خصوصی داموں جی اوپر کیجئے جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے جو پیغام پوری دنیا میں دربار عالیہ بلاول شریف سے جا رہا ہے، ہر مومن کی پہچان تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب عطا فرمائے۔ بیمار پریشان حال مصیبت دکھ اور غموں کے اندر گرفتار لوگوں کو اللہ تعالیٰ حضور کے عمل کے مہینے کے وسیلے سے ان پر کرم اور مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے سینوں میں فقط ایک ہی محبت رکھے، وہ محبت خدا و خدا کے رسول کی رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی کسی مصیبت میں بھی کوئی گرفتار ہے، کوئی کسی سے جدا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی کسی موذی مرض میں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ حضور کی اس آمد کے مہینے سے، اس مہینے کے وسیلے سے اس پر کرم اور مہربانی فرمائے۔ ابھی جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور، میرا خدا دونوں جسم میں والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ آمین 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 آمین